السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچی دیتا ہے تو بچی کے ذریعے سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان کس قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ بچی محبت کرنا سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے والد کو یا والدہ کو چاہا جاتا ہے، کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کے دل کی آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے والدین کو راحت پہنچ جائے، اس کے والدین کو ہر قسم کی تکلیف سے وہ بالکل الگ رہیں۔ اگر کسی قسم کی تکلیف والدین کو ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی جو فیلنگ اور احساس ہوتا ہے اس کی بیٹی کو ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ جب ہماری بچی مثال کے طور پر 5 سال کی ہو جاتی ہے، 10 سال کی ہوتی ہے اور وہ کھیل رہی ہوتی ہے تو ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اس کا لطف جو ہے اور اس کی عجیب و غریب قسم کی جو احساس محسوس کر سکتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اللہ رب العزت نے جس کو بچی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بچی بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب ہم اس کی شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد جب یہ دوسرے کے گھر پہ چلی جاتی ہے تو اس وقت جو باپ کے اور ماں کے جذبات ہوتے ہیں یہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک غیر یقینی صورتحال کے شکار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری فکر کس طریقے کی ہے۔ جب ہماری بچی کسی کے گھر پہ پہنچتی ہے تو ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو ٹوٹ کے چاہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے جذبات رکھتا ہو اور سب کچھ اس کے لیے کر گزرنے کے احساسات رکھتا ہو۔ یہ ہم میں سے ہر باپ کی اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری بیٹی کی کسی بھی قسم کی ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ آنے دے، کوئی تکلیف نہ آنے دے، کسی قسم کا کوئی پریشانی اور جو ضروریات ہوتی ہیں ان میں کسی قسم کا رخنہ نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل وہی معاملہ اگر ہمارے گھر میں ہو جائے، یعنی کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں خود بیوی بن کے آئے اپنی یا بہو بن کے آئے تو ہمارا بالکل معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بہو بن کے آتی ہے، بیٹے کی بہو بن کے آتی ہے تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہو ہے، سب کھا لیں تب اس کے بعد یہ کھائے۔ اسی طریقے سے سب سارے کام کر لیں اس کے بعد یہ کام کرے۔ کام جو گھر کا جتنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہویں کریں، بیٹیاں نہ کریں۔ بیٹیوں کو کام سے الگ رکھنا، بہوؤں کو آگے رکھنا، اس طرح کی یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیکھتا ہے، کوئی باپ یا ماں دیکھتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی توجہ زیادہ اپنی بیوی کی طرف ہو رہی ہے تو ان کو ایک دم سے ایک قسم کی خلش محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو اپنی بیوی کا غلام ہو گیا۔ جب سے اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا ہے، جب سے اس کے اندر جو ہے وہ ہماری محبت ختم ہو گئی، بہنوں کی محبت ختم ہو گئی، بھائیوں کی محبت ختم ہو گئی، ماں باپ کی محبت ختم ہو گئی۔ لیکن بالکل یہی صورتحال جب ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو داماد ہے وہ صرف اور صرف میری بیٹی کا ہو جائے اور کسی کا نہ رہے۔ بالکل یہی حال ہم میں سے ہر ایک کے بھائی کا ہوتا ہے کہ جب بھائی اپنی بہن کو روانہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بہن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت اس کو بیچ میں نہ اٹکے، جو ہمارا جو بہنوئی ہے وہ پوری نہ کر سکے۔ لیکن پھر وہی معاملہ جب ہمارے تحت کسی کی بہن آتی ہے، ہماری بیوی بن کے کسی کی بہن آتی ہے تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسے تکلیفیں بھی ہوں، ہماری بہن اس کو کچھ بھی کہہ دے، ہمارا بھائی اس کو کچھ بھی کہہ دے، ہماری والد اس کو کچھ بھی کہہ دیں، ہماری والدہ اس کو بھی کچھ بھی کہہ دیں، اور ہر قسم کی چیزیں اس کے لیے روا ہوتی ہیں اور اس کے لیے جائز ہوتی ہے، جیسے وہ کسی کی بیٹی ہی نہیں ہے، جیسے وہ کسی کی بہن ہی نہیں ہے، جیسے کسی کی ماں نے اس کو جنا ہی نہیں ہے، جیسے کسی کے باپ نے اس کی پرورش میں محنت ہی نہیں کی ہے۔ بس صرف آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، صرف اس کے لیے آپ کے جذبات ہیں کہ وہ اچھی رہنی چاہیے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پیش آنی چاہیے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے کی بیٹی کو آپ پریشان کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے۔
آپ دوسرے کی بہن کو پریشان کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا، یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن جب آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ داماد آپ کے لیے ظالم بن جاتا ہے، آپ کی بیٹی کا سسر آپ کے لیے ظالم بن جاتا ہے، آپ کی بیٹی کی ساس آپ کے لیے ظالم بن جاتی ہے، اور آپ کی بیٹی کی نندیں آپ کے لیے ظالم بن جاتی ہیں. کیونکہ ہمارا ذہن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ہم صحیح سوچ کے انسان ہیں یا غلط سوچ کے انسان ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں، اگر یہ دوغلا پن، دو رخا پن آپ کے اندر ہے تو آپ نہایت گندے انسان ہیں، آپ غلط انسان ہیں، آپ ایک نگیٹو سوچ رکھتے ہیں، آپ پوزیٹو سوچ سے دور بھی نہیں گزرے ہیں. یاد رکھیں، جیسے آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی بہن کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے ہی دوسرے کی بہنوں کے بارے میں بھی سوچا کریں، دوسرے کی بیٹیوں کے بارے میں بھی سوچا کریں. اسی طریقے سے ہماری بیٹی گھر پہ جا کے، داماد کے گھر پہ جا کے داماد کو پریشان کرتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کا کہنا نہیں مانتی، ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، نندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور اسی طریقے سے اپنے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملاقات نہیں کرتی، اس کا جو بیہیو ہے گھر کے اندر وہ بہت ہی غلط ہے، اس کا جو رویہ ہے گھر کے اندر وہ بہت ہی غلط ہے، تو ہمیں اس میں کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی. نہ ہم اپنی بیٹی کو اس بارے میں سمجھاتے ہیں، نہ اسے اس بارے میں سجھاتے ہیں کہ بیٹا اچھے سے رہا کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کیا کرو، شوہر کو آنے سے پہلے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہا کرو، اپنی تکلیفیں بھول جایا کرو اپنے شوہر کے سامنے، اسی طریقے سے اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرو. یہ کوئی بات ہم نہیں سمجھاتے. لیکن پھر وہی معاملہ اگر ہماری اپنی بہو ہمارے گھر میں آ کے کرتی ہے تو ہماری سوچ یکسر مختلف ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری بہو کر رہی ہے تو بہت غلط خاندان کی ہے، بہت ہی بری نیچر کی ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری بہو آ کے اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے تو ہمیں بہت بڑی ظالم محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری بہو ہمارے یعنی ساس یا سسر کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپناتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، بس کام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ ساس سسر کے کپڑے نہیں دھوتی، یا مثال کے طور پہ نندوں کے ساتھ اچھا اخلاق والا رویہ نہیں اختیار کرتی، تو ہمیں وہ بہت ہی غلط محسوس ہوتی ہے، غلط نیچر کی محسوس ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کے بجائے اس کو آج ہی الگ کر دیں، کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. اور صورتحال یہاں تک ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بیٹا غلط ہے، ہماری بیٹی غلط ہے، ہماری بہو غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، نہ جانے کیا کیا بارے میں سوچنے لگتے ہیں. لیکن بالکل یہی معاملہ جب ہماری بیٹی کے ساتھ آتا ہے، بیٹی ہم اپنے شوہر کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے یا ساس سسر کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کرتی ہے، اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کرتی ہے، تو ہمیں وہ ہر حال میں اچھی لگتی ہے. دوستو، یہ جو دو رخا پن ہے طبیعت کا، اس کو ختم کریے. یاد رکھیے، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کریں گے، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کیا جائے گا. آپ کسی کی بہن کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے، آپ کی بہن کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کی بہن جیسا معاملہ دوسرے کے گھر میں جا کے کر رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو بیوی بن کے آنے والی کوئی لڑکی ہے یا آپ کی بہو بن کے آنے والی جو لڑکی ہے وہ آپ کے ساتھ اس سے اچھا معاملہ کرے. ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی بیوی دے دے، جو جیسی آپ کی بہن جیسے اخلاق ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ بد اخلاق دے دے. تو جب آپ اپنی بہن کے سلسلے میں غلط سوچ نہیں سوچتے تو آپ اپنی بیوی کے بارے میں بھی غلط سوچا کریں. جب آپ اپنی بہو کے بارے، اپنی بیٹی کے بارے میں غلط سوچ نہیں سوچتے تو آپ اپنی بہو کے بارے میں غلط سوچ کیوں سوچتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی دو فیملیاں ہو جاتی ہیں. ایک اس کی اپنی ذاتی فیملی، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے عزیز رشتہ دار. ایک اس کی بہو کے، اس کی بیوی جو ہے، اس کا جو پورا خاندان ہے، اس کی سیکنڈ فیملی ہے، اس کی دوسری فیملی ہے. اس کے ساتھ بھی انسان کو ویسے ہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے جیسے کہ اپنی فیملی کے ساتھ کرتا ہے. اسی طریقے سے بہو اور بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کی بھی دو فیملی ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ایک تو وہ جو آپ کی اصل فیملی ہے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، آپ کے عزیز رشتہ دار، اور ایک وہ فیملی جو آپ کے شوہر کی فیملی ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے عزیز رشتہ دار، یہ سارے کے سارے آپ کی سیکنڈ فیملی ہیں. آپ جیسے
اپنی بہن اپنی والدہ کے بارے میں اچھی سوچ سوچتے ہیں یا سوچتی ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے شوہر یا اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے فیملی کے بارے میں بھی اچھی سوچ سوچئے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو معاملہ جیسا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے ویسے ہی رشتہ داروں کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو بالکل انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔